معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نظام عدل کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے اور نظام عدل پر تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ معزز سامعین، اجامو ایک غریب شخص کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 17 سال کی عمر میں اس پر قتل کا الزام لگا اور عمر قید کی سزا ہوئی۔ 40 سال جیل کاٹنے کے بعد ایک دن اجامو کو عدالت نے یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ یہ بے گناہ ہے، اصل قاتل اب پکڑا گیا ہے۔ اجامو کمرہ عدالت میں جج کے سامنے بیٹھا تھا۔ جج نے اجامو کے آگے ایک خالی پیپر رکھا اور اسے کہا کہ ان 40 سالوں کے بدلے اس کاغذ پر جتنی چاہے رقم لکھ دے، ریاست اس کو فوری ادا کرے گی۔ جانتے ہیں آپ کہ اجامو نے کیا لکھا؟ اجامو نے صرف ایک جملہ لکھا کہ جج صاحب آپ اپنے قانون پر نظر ثانی کیجیے تاکہ کسی اور اجامو کی زندگی کے قیمتی 40 سال ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد وہ رو پڑے اور اس کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود حاضرین کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ یہ کمرہ عدالت میں اسی لمحے کی تصویر ہے جب اجامو کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ہمیں بھی یہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ ہمارے معاشرے ظلم کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں، بے انصافی کے ساتھ نہیں۔ یہ بات بھی معروف ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں برطانوی وزیر اعظم ولیم چرچل نے اپنے کسی وزیر سے جنگی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ انہیں جواب ملا، جی ہاں، ہماری عدالتیں انصاف پر مبنی فیصلے کرتی ہیں۔ اس موقع پر وقت کی انتہائی طاقتور سلطنت کے وزیر اعظم نے بہت بڑا اور طریق ساز جملہ بولا جو کرۂ ارض کی تاریخ میں امر ہو گیا۔ کہنے لگے، اگر ہماری عدالتیں انصاف پر مبنی فیصلے کر رہی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ پھر اس کائنات کے شب و روز نے مشاہدہ کیا کہ ان کا اس وقت حالت اضطراب میں بولا گیا یہ جملہ مستقبل میں حرف بحرف صحیح اور سچ ثابت ہوا۔ معزز سامعین، ہمارا معاشرہ اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک ہم انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہوئے اپنے اندر انصاف پیدا کریں اور ہر شخص کے لیے اپنے انصاف کے ترازو کو برابر رکھیں تاکہ ہمارا ملک اور ہم ترقی کر سکیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔